اس کا نام نہیں ہے العید لیس بلبس الجدید والعید لمن خاف وعید. نئی چیزوں کا نام عید نہیں ہے. عید اس بندے کی ہے جس کا دل اللہ کی خشیت سے بھر گیا ہے. سبحان اللہ. اس لیے آخری عشرے کو ضائع نہ کیا جائے، اعتکاف کا اہتمام کیا جائے. اور اعتکاف میں بیٹھنے والا لیلۃ القدر کو ہر حالت میں پائے گا، اس لیے کہ اعتکاف مستقل عبادت ہے. اگر اعتکاف بیٹھنے والا نیند میں ہو تب بھی عبادت کا ثواب ہے. اگر یہ لیلۃ القدر میں سویا رہا تب بھی اس کو عبادت کا ثواب دیا جائے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل جو باہر کے لوگ کرتے ہیں اعتکاف والا نہیں کر سکتا. اللہ اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے ان اعمال کا ثواب بھی عطا کر دیں گے. باہر کے لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، اعتکاف والا جنازے میں نہیں جائے گا مگر اسے ثواب یہاں دے دیا جائے گا. اور گھروں میں عورتیں بھی اعتکاف میں بیٹھے اعمال کے لیے یکسو کریں. آخری عشرہ ہے، پتہ نہیں اگلے سال پھر رمضان نصیب ہوگا یا نہیں. یہ بہت بڑی دولت ہے. مبارک ساعتیں ضائع کرنے کی نہیں ہوتی، قیمتی گھڑیاں ضائع کرنے کی نہیں ہوتی. یہ تو دیوانہ ہے بیچارہ جو ان گھڑیوں کو ضائع کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑ رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے. اور اس پر اللہ کا سب سے زیادہ غضب ہوتا ہے کہ اللہ کا سمندر، رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور یہ معصیت اور نافرمانی میں لگا ہوا ہے. اس لیے آخری عشرہ ہم تو اس طور پر مناتے ہیں کہ عید کی تیاری میں لگیں گے. عید کی کیا تیاری ہے؟ پھر آخری رات آنے والی ہے، وہ بہت بڑی اہم رات ہے. بہرحال میرے بھائیوں، لیلۃ القدر بھی اسی عشرے میں آ رہی ہے. اس عشرے کو ضائع نہ کیا جائے. لیلۃ القدر کی راتوں میں جاگنے کا اہتمام کیا جائے. اللہ کے نبی نے اس کی علامات بتائی ہیں. کتوں کا بھونکنا نہیں ہوگا اس رات میں. آسمان پر شیاطین کو نہیں مارا جائے گا اس رات میں. صبح جب سورج طلوع کرے گا اس کی ٹکیا خوبصورت شکل میں ہوگی، شعاعیں پھیلاتی ہوئی نہیں ہوگی، چاند کی ٹکیا کی طرح ہوگی. اور اس رات میں سکون ہوگا، ہوا ہوگی، ٹھنڈی ہوا چلے گی. اور بہت ساری باتیں آئی ہیں جو اللہ کے نبی نے اس کی علامات میں بتائی ہیں. اسی لیے اللہ کے برگزیدہ لوگ تو وہ ہیں جن کی لیلۃ القدر قضا ہی نہیں ہے. ایک اللہ والے کے بارے میں ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کو پتہ چلا اس عشرے میں کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے؟ انہوں نے کہا بھائی لیلۃ القدر وہ تلاش کرے جو سال بھر سوتا رہے اور پھر لیلۃ القدر میں جاگے. ہمیں لیلۃ القدر سے کیا نسبت ہے؟ اللہ کے فضل سے ہماری ہر رات لیلۃ القدر کی طرح گزر جاتی ہے. سبحان اللہ. ہونا تو یوں چاہیے. اور یہ کون کرے گا؟ جس کو آخرت کی فکر ہوگی، قبر کی فکر ہوگی، حشر کی فکر ہوگی. وہ سمجھے گا کہ میں دنیا میں مسافر ہوں، میرا سفر عالم ارواح سے چلا ہے. وہاں بھی مسافر تھا، ماں کے پیٹ میں منتقل ہوا، یہاں بھی مسافر رہا. اب دنیا کے پیٹ میں ہوں، یہاں بھی مسافر ہوں. پھر قبر میں چلا جاؤں گا، وہاں بھی مسافر ہوں. قبر میں کسی نے ہمیشہ کہاں رہنا ہے. پھر قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا. وہاں پھر قیامت کے دن فیصلہ ہوگا کہ میری منتہا، میرے سفر کی ابتدا جو عالم ارواح سے ہوئی تھی اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے یا جہنم پر ہوتی ہے. اگر ایک آدمی خود اعتکاف نہیں بیٹھتا تو کسی اور کو ترغیب دے کے بٹھانے کی کوشش کر لے. کچھ آدمی بیٹھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں مگر ان کے مسائل ہوتے ہیں، گھر سے دور ہے اور ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھے جہاں جمعہ ہوتا ہو. یہ بھی ضروری بات ہے. پھر مسائل پوچھتے رہتے ہیں جی میں ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا تھا جس میں جمعہ نہیں ہوتا، اب جمعہ ہے، میں جمعہ کے لیے کیا کروں؟ اس لیے اس کا اہتمام پہلے سے کر لیا جائے اور مسائل پہلے سے پوچھ لیے جائے. اگر خود نہیں بیٹھ سکتا کسی کے بٹھانے کا اہتمام کرے. کسی کو کوئی ایک آدمی دور ہے، وہ مسجد کے قریب نہیں ہے تو اس کے کھانے کا بندوبست کر دے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھیں، آپ کا کھانا میں پہنچا دوں گا. یہ اس کے اعمال میں برابر کا شریک ہوگا. اور اسے معمولی عمل نہ سمجھو. میں اس پر 2 حدیثیں نقل کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں جو فرمایا، پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف جو خالصتاً اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے کیا گیا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دے گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ایک خندق کا فاصلہ اس طرح ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. سبحان اللہ.
دوسری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف میں گزارے، جو شخص رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف میں گزارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ان 10 دنوں کے بدلے میں 2 مقبول حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اعتکاف کا بھی اہتمام کرنے کی کوشش کی جائے۔ عورتیں بھی گھروں میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، کمرے میں الگ جگہ مخصوص کر کے بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف میں۔ جب آدمی اعتکاف میں آ جاتا ہے تو پھر اسے کوئی اور کام کاج نہیں رہتا، پھر وہ اعمال میں کثرت کے ساتھ لگ جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے ہو جاتی ہے، نوافل کثرت سے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، روزہ بہت اعلیٰ درجے پر محفوظ ہو جاتا ہے، غیبت نہیں کرتا، باہر کی باتیں نہیں سنتا نہ کرتا، وہ دنیا کی باتیں کرتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو مسجد میں بیٹھا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے اور آپ کے لیے مسجد کے اندر خیمہ لگایا جاتا تھا۔ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ گئے وہ مسجد سے بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، پورے دھیان سے سنو یہ مسائل، نیند کی حالت میں نہ سنو ورنہ پھر یہ مسائل یاد نہیں رہتے، اور مسائل یہاں بتانا بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اگلے کو سمجھ نہ آئے تو وہ چپ بیٹھا رہتا ہے، پھر وہ الٹا سمجھ کے پتہ نہیں کیا کرتا ہے۔ بلا ضرورت اگر مسجد سے ایک لمحے کے لیے باہر نکل گیا تو مسنون اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ غسل بھی بلا ضرورت میں شامل ہے، پورا دھیان سے سن لیں، قضاء حاجت کے لیے جا سکتے ہیں، وہ ضرورت ہے، لیکن غسل مسجد سے باہر جا کے چلا جائے اور مسجد سے باہر جا کر غسل کریں، اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے حدیث سن لے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے تو آپ غسل کے لیے باہر نہیں جاتے تھے۔ حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک جہاں اب آپ آرام فرما ہے، روضہ اقدس ہے، اس حجرہ مبارک کی کا دروازہ اور کھڑکی اللہ کے نبی کی مسجد کے اندر کی طرف کھلتی تھی تو اللہ کے نبی اپنا سر مبارک یوں باہر نکال دیتے تھے اس کھڑکی سے اور آپ مسجد میں ہوتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا یہیں سے اللہ کے نبی کے سر مبارک کو دھلوا دیتی۔ اس سے فقہا نے مسئلہ نکالا ہے اگر باہر نکلنے کی اجازت ہوتی اللہ کے نبی تشریف لے جاتے، اللہ کے نبی جب باہر تشریف نہیں لے گئے تو یہ ضرورت اصلیہ میں داخل نہیں ہے، مگر اس سے وہ صورت مستثنا ہے، اللہ نہ کرے اگر غسل واجب ہو جائے تو پھر جا سکتا ہے باہر۔ گرمیوں کے موسم میں لوگ مسجدوں میں اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں اور غسل کے لیے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میں نے جو اپنے مدرسے میں مسجد بنوائی ہے اس کی فرنٹ پر سیڑھیاں رکھوائی ہیں اور ان کی مسجد میں نیت کی ہے اگر کسی کو تبرید کے لیے، تبرید کہتے ہیں ٹھنڈک حاصل کرنے کو، غسل کرنے کی ضرورت ہو تو وہاں سے موٹر چلا دیتے ہیں، پائپ ساتھ رکھ دیتے ہیں اور وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور پانی بھی مسجد کے اندر نہیں جا رہا ہوتا، سامنے پلاٹ ہے اس کے اندر پانی چلا جاتا ہے۔ اس طرح اعتکاف بھی محفوظ ہوتا ہے، ٹھنڈک بھی حاصل ہو جاتی ہے اور غسل بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بڑے اہم مسائل ہیں۔ ایک بندہ بالکل تیاری کر کے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے مگر اس بیچارے کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے اور اس طرح بلا ضرورت باہر چلا جاتا ہے غسل کے لیے اور اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، وہ مسنون اعتکاف نہیں رہتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ لیلۃ القدر بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل امین کو اللہ، یہ تو ویسا قرآن کی آیت ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ اس رات میں فرشتوں کو اتارتے ہیں اور جبرائیل امین کو اتارتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جبرائیل امین کا اترنا کوئی معمولی چیز ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے ایک آسمانوں کے امین ہیں اور ایک زمین کے امین ہیں۔ زمین کے امین محمد الرسول اللہ ہے اور آسمانوں کے امین جبرائیل امین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، حضرت جبرائیل امین سید الملائکہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد غالباً ام ہانی رضی اللہ عنہا رو رہی تھی تو کسی نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا اس بات کو، کیوں رو رہی ہیں؟ اللہ کے نبی نے جانا ہی تھا، جو دنیا میں آیا ہے اسے جانا ہے،
انہوں نے کہا میں اس کو نہیں رو رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، وہ تو مجھے پتا ہے انہوں نے جانا نہیں تھا، میں تو اس بات کو رو رہی ہوں کہ اللہ کے نبی پر جبرائیل جو آتا تھا وہ کروڑوں رحمتیں لے کر نازل ہوتا تھا، اب ان رحمتوں کا نزول بند ہو جائے گا۔ یہ کیوں آتے ہیں؟ یہ قرآن کی آیت کی تفسیر ہے، اسے ذرا دھیان سے سنیں۔ تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں۔ فرشتے کس لیے آتے ہیں؟ علامہ فخر الدین رازی بہت بڑا مفسر قرآن ہے، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو کہا تھا فرشتوں کو میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا ہوں، تو انہوں نے جواب میں کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کریں گے جو وہاں جا کے فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری تقدیس بیان کرتے ہیں۔ لہذا اس میں اشارہ تھا کہ خلیفہ بننے کے لائق ہم ہیں، کسی اور کو کیوں خلیفہ بنا رہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ لیلۃ القدر کی رات میں انہی فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تم کہتے تھے یہ فساد مچائیں گے، جاؤ زمین پر دیکھو کیا کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ تم کہتے تھے خون بہائیں گے، جاؤ زمین پر دیکھ کر کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اور علامہ فخر الدین رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ فرشتے آسمان سے زمین پر جو لوگ لیلۃ القدر میں جاگ رہے ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، ان سے معذرت کرنے کے لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم نے تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، ہم معذرت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انسان کی کیا عزت ہے اگر یہ پاک بازی پہ آ جائیں تو آسمان سے فرشتوں کا نزول اس کے لیے ہو رہا ہے اور وہ معذرت کے لیے آ رہے ہیں۔ والروح، اور حضرت جبرائیل امین کو اللہ، یہ ایک قول ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل امین مراد ہے، اور اس کی تائید حدیث پاک سے ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر کی رات میں اللہ جبرائیل امین کو زمین پر نازل کرتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، وہ اسے آ کر بیت اللہ پہ گاڑ دیتے ہیں اور وہاں سے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ساری دنیا میں پھرو۔ آج اللہ کے نبی، آخری نبی کی امت پر لیلۃ القدر کی رات ہے، جس کو تم عبادت کی حالت میں دیکھو ان سے مصافحہ کرو اور ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ فرشتہ جس دعا پر آمین کہہ دے وہ دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ چنانچہ ساری رات یہ فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، پھر رہی ہے ٹولیوں کی شکل میں۔ جو شخص قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے، نفلوں میں مشغول ہے، ذکر اذکار میں مشغول ہے، عبادت میں مشغول ہے، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں، اس سے مصافحہ کر رہے ہیں۔ اور فرشتوں کا مصافحہ ایک نیک اللہ والا ہو، اس کو مصافحہ کرنے کو دل کس بھی کرتا ہے کہ اس کے ساتھ جب ہمارا ہاتھ ٹچ ہوگا اس کی نیکیوں کے برکات ہمارے اندر بھی سرایت کر جائیں گے۔ اور آل علم نے لکھا ہے فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہوں نے کوئی نعمت استعمال نہیں کی اور کوئی نافرمانی بھی نہیں کی۔ ہم نعمتیں بھی ساری استعمال کر رہے ہیں اور نافرمانیاں بھی ٹکا ٹکا کے لیے، تو جس سے وہ فرشتہ مصافحہ کرے۔ ایک حدیث میں ملتا ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، رات کو قرآن کی تلاوت اپنے گھر میں کھڑے ہو کے نوافل میں کر رہے تھے۔ ان کا بچہ ساتھ سویا ہوا تھا، گھوڑا ساتھ بندھا ہوا تھا، تو گھوڑے نے بھدکنا شروع کر دیا، بھدکتے 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 قریب تھا کہ بچے پر گر جاتا۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جلدی سے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر میں نے دیکھا تو میرا کمرہ سارا کمکموں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا میرا پورا گھر کا صحن بھی چھوٹے چھوٹے کمکمے ستارے ان سے بھرا ہوا ہے۔ پھر میں نے جب میں دیکھا فضا میں دیکھا تو وہ آسمان تک سیدھی اس طرح لائن ہے، تو میں حیران ہو گیا۔ میں صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے کہا یا رسول اللہ اس طرح کا واقعہ ہے، رات میرے ساتھ ہوا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسید ابن حضیر یہ کمکمے جو تمہیں نظر آئے یہ آسمان سے فرشتے آئے تھے جو اللہ کا قرآن تم تلاوت کر رہے تھے اس کو سننے کے لیے آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک روایت میں یہ فرمایا اسید ابن حضیر اگر تو اسی حالت میں رہتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تو یہ فرشتے صبح مدینے کی گلیوں میں کھڑے ہوتے اور جو لوگ صبح کی نماز کے لیے آتے یہ ان سے مصافحہ کر کے واپس جاتے۔
ناراض نہ ہونا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی دنیا کا بڑا، اس سے کس طرح میرا مسافہ ہو جائے. کھلاڑی بڑا، اس سے میرا مسافہ ہو جائے، اس سے میں ہاتھ ملا لوں. یہ اللہ کے فرشتوں کا مسافہ ہے. اسے عزت کی نگاہ سے دیکھو، عظمت کی نگاہ سے دیکھو. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ فرشتوں کے مسافے کے بعد کیفیت کیا ہو جائے گی، ان کے آمین کہنے پر کافی کیفیت کیا ہو جائے گی. پھر حدیث پاک میں یہ سارے کے سارے صبح کے وقت حضرت جبرائیل امین کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جبرائیل امین رات حضور کی امت پر لیلۃ القدر تھی، ہم تو چلے گئے، ہم نے جا کر مسافہ کیا، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے رہے، ہم واپس آئے، ہمیں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت کے ساتھ معاملہ کیا کیا ہے. تو حضرت جبرائیل امین کا جواب سنو. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحمت کی ہے، صرف 4 آدمیوں کے علاوہ باقی سب کی بخشش فرما دی ہے. 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوئی، لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہو رہی. میں نے رمضان سے پہلے بھی وہ حدیث نقل کی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ 4 بندے ہیں جن کی رمضان میں بھی بخشش نہیں ہے، اور وہ 4 بندے ہیں جن کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہیں ہے. وہ 4 کون ہیں؟ نمبر 1 شراب کا عادی جو شراب کو نہیں چھوڑ رہا اور توبہ نہیں کر رہا. نمبر 2 والدین کا نافرمان، اس کی بھی بخشش نہیں ہے. نمبر 3 کسی عام مسلمان کے بارے میں دل میں بغض اور حسد اور کینہ رکھنے والا، اس کی بھی مغفرت نہیں ہے. نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا. قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ داروں سے رشتے توڑ دینا. تو میرا بھائی نہیں ہے، یہ ہماری زبان پہ ہے ہر وقت. میں تیرے دروازے پر ہی نہیں آؤں گا، تیرے ساتھ سلام بھی ختم ہے. یہ قطع رحمیاں ہیں اور ہم اسے کوئی جرم نہیں سمجھتے. قرآن سنو، اللہ تعالی نے قرآن پاک میں 13ویں پارے میں سورہ رعد میں فرمایا ہے والذین ینقضون عہد اللہ. مجھے معاف کرنا، میں ترجمہ سنا دیتا ہوں، میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. مجھے کچھ نہ کہنا، میں اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں. اگر میں نہیں کرتا تو میری قبر بھی نہیں بچتی، اس لیے کہ میری ذمہ داری ہے امت کو بتانا. اگر نہیں بتاتے تو ہماری آخرت نہیں بچتی. والذین ینقضون عہد اللہ، جو لوگ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں. یہ اللہ کا عہد کیا ہے؟ کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، تیری مان کر چلوں گا، محمد الرسول اللہ، تیرے نبی کے طریقے پر چلوں گا. یہ دونوں عہد پتہ نہیں ہم نے پورے کیے ہیں یا نہیں. والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پختہ وعدے کو توڑ ڈالا. یہ لفظی ترجمہ کیا ہے، میثاق پختہ وعدے کو کہتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع رحمی کا کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمیاں کرتے ہیں. آج کل کے نوجوان رکتے نہیں ہیں، زبانیں آزاد ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پہ بھائی سے ختم، بہن سے ختم، رشتہ داروں سے ختم، بیٹی کے گھر نہ جانا، داماد سے ختم. پتہ نہیں یہ کیا جملے ہیں. اس طرح کے جھگڑوں کا پتہ نہیں امت کے پاس وقت کہاں سے بچا ہے. تو نماز روزے میں لگتا، دین شریعت میں لگتا، احکامات اور قرآن کی تلاوتوں میں لگتا، اللہ کے دین کو پیٹھ نہ کرتا. تیرے پاس ان چیزوں کے لیے وقت ہی نہیں تھا. عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا آپ نے کبھی حرام کھایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے حلال اتنے بنائے ہیں، ان سے فرصتی ملے تو میں حرام کی طرف آؤں. قطع رحمیاں کرتے جا رہے ہیں، بڑا جرم ہے. جس سے ہوئی ہے وہ توبہ استغفار کرے، اور جس سے قطع رحمی کیا اس سے معافی مانگے. یہ حقوق العباد میں ہے، اسے حقوق اللہ خالی نہ سمجھنا. یہ جو قطع رحمیاں کرتے ہیں اس کا حکم نہیں دیا شریعت نے، بلکہ حکم یہ ہے سلمن قطع، جو تیرے ساتھ توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ. واعف عن من ظلمک، جو تیرے اوپر ظلم کرے تو اسے معاف کر. واحسن الی من اساء الیک، اور جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پہ تہمت لگی. ان تہمت لگانے والوں کی باتوں میں حضرت مصطح بھی آ گئے. یہ کون تھے؟ یہ غریب تھے. سیدنا صدیق اکبر ان پر بہت مال خرچ کرتے تھے. یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہو گئے، انہی کی باتوں میں آ گئے. جب اللہ نے قرآن اتار کر برات نازل کی، سورہ نور نازل ہو گئی، اللہ نے پورے 2 رکوع اما عائشہ کی برات میں نازل کر دیے. اتنا بڑا جملہ کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم. قرآن کے جملے ہیں، یہ عظیم بہتان ہے.
حضرت صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ میں آج کے بعد بستر پر خرچ نہیں کروں گا. اسے شرم نہیں آیا. میری بیٹی اور اللہ کے نبی کا حرم. ایک بندہ تھا جو اس وقت ڈٹ گیا تھا جس کو حضرت عمر کہتے ہیں. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ میری ایک ہی بات ہے, آپ کے ساتھ اس کا نکاح کس نے کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کیا ہے. کہا اچھا اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ اس نے پلید اور عورت آپ کے گھر میں. میں تو یہ کہتا ہوں جس طرح آپ پاک ہیں اسی طرح عائشہ پاک ہے. بے شک. اور قرآن کی آیت وہی جملے ہیں. حضرت عمر نے کہا الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. قرآن آیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم. میں اللہ ان کی برات بیان کرتا ہوں, یہ دونوں پاک ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور جن کے ساتھ تہمت لگی تھی حضرت صفوان ابن معطل رضی اللہ عنہ, یہ دونوں پاک ہیں. میں اللہ ان دونوں کو مغفرت کی خوشخبری دیتا ہوں اور اجر عظیم کا ان سے وعدہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. تو قرآن اترا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے قسم اٹھا لی کہ یہ خرابت دار ہے, اس پر خرچ نہیں کروں گا. میں پہلے بہت خرچ کرتا ہوں. قرآن پھر ان کے لیے بھی اترا ہے وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کسی صاحب فضل کو یہ مناسب نہیں ہے وہ کسی پر خرچ کرنے سے رک جائے یا پیچھے ہٹ جائے. نہیں, بلکہ وہ مہاجرین پر مساکین پر خرچ کرتا رہے. سن لو, ان کو معاف کرو, ان سے درگزر کرو. کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ تم سے درگزر کر کے تمہیں معاف فرما دے؟ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے, کہا بلا نحبنا, کیوں نہیں ہمیں محبوب ہے, ہمیں اللہ معاف فرمائے. اس آیت کے اترنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر پہلے سے بھی زیادہ اس پر خرچ کیا کرتے تھے. اسی میرے بھائیوں, میں آپ سے آخری بس گزارش, یہ اہم بات ہے, کہیں لیلۃ القدر میں یہ عمل ہم سے نہ ہو جائے. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے. وہ آیت کا ترجمہ پورا کر دوں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ, قطع رحمی کرتے ہیں جن کے ساتھ اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے. ان کے لیے حکم کیا ہے؟ اب مجھے معاف کرنا, میں نے اسی جملے کے لیے معافی مانگی تھی, میں اللہ کی بات نقل کر رہا ہوں. اولئک لهم اللعنہ, ایسے لوگ جو قطع رحمی کرتے ہیں اللہ کی ان پر لعنت ہے. یہ قرآن ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ, یہ آخرت میں اچھی امید سے نہ آئیں. اس لیے حضرت جبرائیل حبیب کہتے ہیں اللہ نے حضور کی امت کے 4 آدمیوں کی مغفرت نہیں فرمائی, باقی سب کی مغفرت فرمائی. شراب کا پکا عادی جو توبہ نہیں کرتا, منہ کو لگائے ہوئے ہے, ہمارے لیے اللہ نے شرابت طہورہ رکھی ہے. انشاءاللہ ہم جنت میں مزے سے پیئیں گے. ہمارا ایمان ہے, اللہ کے نبی خوشخبری دے گئے, قرآن ہمیں سورۃ محمد میں اس کی اطلاع دے رہا ہے. والدین کی نافرمانی نہ کرو, والدین کی عزت احترام, والدین کے دل نہ دکھاؤ. علماء نے لکھا ہے, اس پر بھی ایک بات عرض کر دیتا ہوں, اگرچہ ٹائم اوپر ہو گیا ہے, معذرت چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں لیلۃ القدر ضائع نہ ہو جائے. والدین, علماء نے لکھا ہے, ان سے جو زیادتی کرتا ہے اس کے 2 بدلے ہیں. ایک تو آخرت میں برا بدلہ ملے گا, اور دوسری سزا. یہ واحد عمل ہے جس کی دنیا میں ملے گی, جب یہ خود والد بنے گا اس کی اولاد اس سے دگنا کرے گی. اسے یہ خیال کیا جائے. تیسرا, کسی مسلمان کا دل میں بیر, حسد, بغض, عداوت نہ ہو. اور چوتھا, قطع رحمی نہ ہو. اللہ میں نے اپنے سبق دہرائے تاکہ اللہ مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے سن لی, اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.